اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی الفاظ جاری ہو رہے تھے، الفاظ جاری ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، بالکل آہستہ. میں نے کان لگا کر سنا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تک بھی اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتے رہے. بس اما ایسا فرماتی ہیں آپ کے آخری الفاظ بھی یہی نکل رہے تھے اللہم اغفر لامتی. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے دعوے کرنے والے، بس نہ سنت کو اپنانے والے ہیں، نہ عبادت میں آگے بڑھنے والے ہیں، نہ وہ طریقہ اپنانے والے ہیں. شب برات کو عبادت کی بجائے ہم بچوں کو پیسے دیتے جائیں، پٹاخے بجائیں. آج اللہ نے لکھا ہے اللہ مغفرت کے لیے رات بھیجتا ہے اور ہم آگ اوپر اڑا کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں مغفرت نہیں چاہیے، آگ چاہیے. اللہ پھر آگ کے فیصلے ہی ہمارے لیے فرمائے گا، اور کیا ہے. ہمیں اور کھانا پکانا تو پتہ ہوتا ہے کہ آج رات ہم فلاں چیز پکا لیں، یہ پتہ نہیں کہ رات عبادت والی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے والی رات ہے، مغفرت طلب کرنے والی رات ہے. ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے احباب عبادت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں. اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر ساری رات عبادت کرتی رہتی ہیں اور نیت ہوتی ہے روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ رکھ کے، کیونکہ روزہ رکھنے کھانے کے ساتھ تو سستی ہو جاتی ہے نا، پھر سستی میں ایسی نیند کا غلبہ آتا ہے کہ فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے. اللہ والوں نے لکھا ہے 1000 درجہ اس سے بہتر ہے، 1000 درجہ اس سے بہتر ہے کہ آپ رات کو عبادت نہ کریں، فجر کی نماز ضرور جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز خواتین گھر میں ضرور پڑھیں. یہ 1000 درجہ بہتر ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کریں اور صبح کی نماز ہی نہ پڑھیں، یہ بہتر نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرائض کو مکمل کرنا ضروری ہے، اور جو نوافل ہیں، جو روزہ ہے، یہ روزہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. یہ تو اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کی پریکٹس بھی سمجھ لیں، یا اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اگلے سال تک کے لیے اللہ کی رحمت بھی آ جاتا ہے بندہ، اور پچھلے سال کے شعبان سے لے کر آج 15ویں شعبان تک جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھیں. یہ فضیلت تو ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے. اس لیے روزہ بھی رکھیں گے، عبادت بھی وہی ہے جو آگے پیچھے ہم نفل پڑھتے ہیں، روزہ بھی وہی ہے جو آگے پیچھے ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے یہ جو موقع میسر فرمایا ہے، جیسے کوئی آدمی نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے یا فرض ہم عام نماز یہاں پڑھیں تو جماعت کے ساتھ 27 گنا ثواب ہے، اور اگر بیت المقدس میں اور مسجد نبوی شریف پڑھے تو جماعت کے ساتھ 50,000 نماز کا ثواب ہے. بیت اللہ میں پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب ہے. تو نماز تو وہی ہے، مقام بدل گئے ہیں تو ثواب بھی بڑھ گئے ہیں. یہ بھی مقام ہے ثواب بڑھنے کا. ہم اس کے اندر جتنی عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اس کے لیے ہماری بخشش کا مقام ہے. اس موقع پر بھی اگر ہمیں توبہ کرنا نصیب نہ ہو تو پھر کیسے نصیب ہوگا. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی بڑی عظمت اور رحمت والی رات کہ رحمتاً من ربک، آپ کے رب کی رحمت بے انتہا برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو، استدعاؤں کو، عبادات کو سن بھی رہا ہوتا ہے اور جان بھی رہا ہوتا ہے. انہ هو السمیع العلیم. اور اتنی بڑی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اتنی برکت والی رات، اتنی رحمت والی رات، اتنی بخشش والی رات کہ بنو کلب کے بکریاں جو 10 میل کے اندر سماتی تھیں، فرمایا بنو کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس رات کو. لیکن چند بد نصیب اس رات کو بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے. ہم یہ بھی توجہ کریں کہ ان بد نصیبوں میں ہمارا نام نہ آ جائے، ان بد نصیبوں میں ہمارا نام نہ آ جائے. اگر ہمارا نام ان کے اندر آ گیا تو ایسی عظیم رات میں ہم بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکیں گے. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کرنے والا اتنی بڑی عظیم رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. اور آپ کو پتہ ہے
اللہ کسی کے ساتھ شریک کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہزاروں کیا لاکھوں عبادات کر لے، مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگوں نے ستایا وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہی مشرکین تھے۔ نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ظلم کیا وہی بت پرست تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تمام نبیوں کو اسی وجہ سے ستایا گیا کہ وہ بت پرست تھے، آگ پرست تھے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو پر عذاب بھیج دیا۔ تو نبیوں کو بھی اس وجہ سے جو ہے مشکلات کے اندر ڈالا گیا ہے، اتنی بڑی تکلیفوں کے اندر ڈالا گیا ہے کہ وہ شرک سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور آج مشرک پھر بھی اپنی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس لیے اس رات مشرک کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا گھر میں تصویر لٹکانے والا، اس رات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، فرمایا گھر کے اندر ماں باپ کا نافرمان ہے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی پر اترا ہوا ہے، فرمایا اتنی بڑی عظیم رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا شوق کے ساتھ کتا پالنے والا، جو شوق کے طور پر کتا پالتا ہے، تو فرمایا اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم ان بد نصیبوں کے اندر ہمارا نام نہ آ جائے۔ ہم اگر ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی ہے، ہم سچی توبہ کر کے 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کے سامنے استغفار طلب کریں گے، توبہ طلب کریں گے، اپنا رزق مانگیں گے، مغفرت طلب کریں گے، تاکہ ہمارے رزق کے اندر بھی برکت ہو جائے، اللہ تعالی ہماری معافی بھی فرما دے۔ اگر ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ہم اپنے گھیرے میں ہمیں لے لیں گے۔ ہمیں چاہیے آنے والی شعبان کی رات کو ہم عظیم رات سمجھ کر عبادت کریں اور پھر اس کا فائدہ بھی فوراً دیکھیں۔ کوئی آدمی اگر کوئی دوائی کھاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو فیس بھی دیتا ہے، دوائی پر خرچہ بھی کرتا ہے، دوائی آ کر کھاتا بھی ہے، اور اگر صبح اس کی طبیعت پھر بھی زیادہ ناساز ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈاکٹر سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، میں اپنی مرض کے لیے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا اور میں فکر مند ہو جاؤں، یہ دوائی مجھے فائدہ نہیں دے رہی۔ تو اگر شب برات کے بعد بھی ہم اسی طرح گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، توبہ مانگنے کے باوجود بھی، بخشش طلب کرنے کے باوجود بھی ہم پھر شرک میں لگ گئے ہیں، ہم پھر نافرمانی میں لگ گئے ہیں، ہم پھر گناہ میں لگ گئے ہیں، ہم پھر نماز نہیں پڑھ رہے، تو سمجھ لیں پھر اس رات نے بھی ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ ہم زیادہ فکر مند ہو جائیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی، آخر کیا وجہ ہے، اللہ ہماری معافی کیوں نہیں فرما رہا، ہمارے اندر کیا گناہ آ گئے ہیں، اس کے لیے اور فکر مند ہوں گے تو انشاءاللہ پھر رمضان المبارک بھی اوپر آ جائے، ہم اپنے گناہوں کی معافی رمضان المبارک تک بھی مانگتے رہیں، پھر رمضان کا موقع ہمیں میسر ہو جائے۔ ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر شب برات کو شیطان باندھا ہوا نہیں تھا، ہم گناہ سے نہیں بچ سکے، تو رمضان المبارک میں شیطان باندھ دیا جائے گا تاکہ ہم گناہ سے بچ کر اللہ کے سامنے استغفار کر سکیں، وہ گناہوں کی معافی طلب کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات کی صحیح قدر کرنے کی اور عبادات کرنے کی اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا